جنرل ٹائر غلام مصطفیٰ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، ایک تو آج کے جو صدارتی انتخاب ہے اس کی آئینی حیثیت آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بہت سے جو ممبرز ہیں انہوں نے ایک تو قومی اسمبلی کو جوائن نہیں کیا، اور دوسرا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ مخصوص نشستیں سنی اتحاد کونسل کو نہیں ملی ہیں جو کہ ان کو ملنی چاہیے تھی، جس کے حوالے سے انہوں نے تحفظات کا بھی اظہار کیا۔ اب اس انتخاب کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو، مجھے پہلے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے صدر مملکت پال کیوں رکھے ہیں۔ ان کا کوئی کام تو ہے نہیں، بے حساب خرچہ کرتے ہیں ہم لوگ، اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جنرل صاحب ہم زرداری صاحب کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آپ میری تو سن لیں بات، میں تو ویسے ہی آپ کہہ رہا ہوں نا آپ سے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہم صدر ہم نے رکھے ہوئے کیوں ہیں۔ ان کا نہ کام ہے، نہ کوئی ان کی کوئی اتھارٹی ہے، نہ ہی کوئی ان کی وہ لیگلی ادروائز کوئی پوزیشن کی باتوں کو مانتا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ہم ایسی فضول ایکسرسائز ہے۔ نمبر ایک، کلیریفائی کریں، آپ پرانے جو صدر ہیں ان کے بارے میں کر رہے ہیں یہ بات، یا نئے آنے والے صدر کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ یہ سب صدروں میں ان پرنسپل یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم نے کیوں رکھا ہے صدر۔ صدر کا عہدہ ہی ختم کر دیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں بڑا ہم نے جی ہونا ہی نہیں چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ مجھے بتائیے کہ آپ پاکستانی نہیں ہیں، آپ ڈٹ سے آپ باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ یہ انتخاب ہو جاتا ہے سارا، تو آپ کے جو صدر مملکت ہیں جناب زرداری صاحب، اب تو کوئی شک نہیں کو بن جائیں گے وہ، تو ان کے اوپر 2000 بلڈنگ کا کیسز تھے، میرے خیال ہے کوئی جو آئی ٹی بنی تھی جو 5 ریفرنسز تھے وغیرہ وغیرہ، اس کے کافی سارے ثبوت بھی تھے موجود میں۔ ایک لوگوں کی امپریشن رہی ہے آپ کے صدر کے بارے میں، ایک تو یہ ہوگا جو آپ کے محترم وزیر اعظم صاحب ہیں، وہ جب انڈائکٹ ہونے والے تھے جس دن، اس دن وہ وزیر اعظم بن کے بیٹھ گئے، بعد میں جو ترمیم ہوئی کیسے ختم ہو کے رہ گئے۔ جب آپ کی دو بڑی شخصیات کی پرسپشن ملک کے اندر یا ملک کے باہر دیکھ لیجیے، ہو سے زیادہ تو لوگوں کی ہوگی یہ ہی، تو اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ قانون آئین سب کچھ ایک طرف رکھ دیجیے، کوئی ان کی ادروائز کوئی حیثیت ہونی چاہیے ایسی کوئی۔ اب آتے ہیں کہ بھئی اس کے انتخاب کی حیثیت کیا ہوگی۔ دیکھیے قانونی جواز بھی ہے آپ کے پاس۔ ود آل ڈیو ریسپیکٹ جنرل صاحب، اگر اجازت ہو تو میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کون سے نظام کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہمیں کہ جتنے صدر ہی نہ ہوئے؟ میں کسی نظام کی طرف لے کے نہیں جا رہا، میں ایسے یہ پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، مجھے بتائیں نا، آپ لوگ سمجھدار ہیں زیادہ مجھ سے، مجھے بتائیے کہ ہم نے رکھا ہوا کیوں ہے بھئی؟ ایک میں یہ پوچھ رہا ہوں صرف۔ سر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے، روبوٹکس کا کوئی صدر رکھ لیں، وہ مطلب ہے تاکہ خرچہ بھی مطلب ویسے، مطلب جو آپ نے ویسے ہی اپنے ہر ایک میں یس ہونا ہے، تو صدر نے اگر یس ہی کرنا ہے ہر چیز پہ، تو جب پرائم منسٹر نے ایک بات کر دی تو ختم ہو جانی چاہیے بات، اسے خام خواہ خرچہ کر رہے ہیں بعد میں فضول ایسی، اور پھر خام خواہ کوئی یہ صدر نے یہ کر دیا، صدر نے وہ کر دیا، صدر نے یہ قانون توڑ دیا، صدر نے فلانا قانون توڑ دیا، صدر بیچارہ نہ بولنے جاؤگا نہ کوئی کرنے جاؤگا، نہ اس کی کوئی اتھارٹی ہے، تو کیا ایسے ہم نے ایسے پال کے رکھا ہوا ہے ایک دم۔ تو دوسرا جو میں نے بات کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب تیسرا دیکھیے، کانسٹیٹیوشنلی جو بھی آپ کی کانسٹیٹیوشن ادارے ہیں، ہمارا الیکشن کمیشن ہے، اس نے فیصلہ کر دیا ہے، اب اس کو آپ کیا کریں گے؟ عدالتوں میں لے کے جائیں گے نا۔ تو میں پہلے بھی یہ بارہا ہی کہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی مسائل ہیں وہ پہلے ہم نے عدالتوں پھنسا کے رکھے تھے، اب پھر یہ عدالتوں میں پھنس کے رہ جائیں گے۔ اور اب اس کی وجہ سے اب دیکھیے پچھلے جو 1.5-2 سال گزرے ہیں، آپ کے آئین کو کھینچ کے ہم نے لمبا کر دیا، اور قوانین کو ہم نے اتنی وسعت دے دی ہے، ہر قانون میں ہر کوئی سمایا جا سکتا ہے اس میں۔ تو اب جب یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو آپ مجھے بتائیے کہ جو کچھ بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس میں پاکستان میں آئین کی حکومت ہو، قانون کی حکومت ہو، سب یہ چاہتے ہیں، سب یہ چاہتے ہیں کہ معاملات سٹیبل ہوں، چلیں آگے۔ کوئی یہ پاکستان سے محبت رکھنے والا آدمی یہ نہیں چاہتا۔ ان قسم کے حالات میں اب کیا کریں گے آپ؟ دیکھیے